الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی اخیر کے دن چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جو بھی اللہ نے عبادتیں کروائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان کے روزے کا جو مقصد تھا وہ تقویٰ تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ تھا، کہ ہماری زندگی تقویٰ والی بن جائے. علامہ یوسف بن نوری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو رمضان کے آخری عشرے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پہلا عشرہ میرا گزرا، دوسرا مغفرت کا عشرہ گزرا، اور تیسرے عشرے میں میں نے تاپرات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، تو میری زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا، کہ میری زندگی میں تقویٰ آیا کہ نہیں آیا. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ آخری عشرے میں انسان پر گناہوں کے نقصانات کھل جاتے ہیں. جب انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں ہیں کہ انسان پر گناہوں کی مذرتیں کھل جاتی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے. جب انسان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے نقصانات کھل جاتے ہیں تو انسان اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا تو نیکی بنتے ہیں یا تو گناہ بنتے ہیں. انسان جو بھی عمل کرے گا یا تو نیکی بنے گا یا تو گناہ بنے گا. اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کا عمل نیکی بنتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی روگردانی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل گناہ بنتا ہے. نیکی کی ایک تاثیر ہے، گناہ کی تاثیر ہے. گناہ کی تاثیر ہے کہ جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو نیکی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور نیکی کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور گناہ کرنے سے انسان کے دل میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. دل میں سکون کا آ جانا یہ نیکی کا اثر ہوتا ہے. علامہ عبدالوہاب شعرانی فرمایا کرتے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں گناہ میں سکون کو تلاش کرے تو بہت بڑا بیوقوف ہے، انٹرنیشنل بیوقوف ہے. کہ انسان گناہ میں اللہ کے سکون کو تلاش کرتا ہے، دل کے سکون کو تلاش کرتا ہے. جیسے کوئی انسان سمندر کی تہ میں آگ کو تلاش کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے کہ سمندر کی تہ میں کوئی انسان آگ کو تلاش نہیں کر سکتا. اسی طریقے پر گناہ کرتے ہیں کہ انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا. گناہ کی مثال تو کینسر کے زخم کی طرح ہے. اگر کسی انسان کی باڈی میں کینسر کا زخم لگ جائے تو اس کا علاج ہے کہ اس زخم کو نکال دیا جائے. گناہ کا ایک ہی علاج ہے میرے بھائی، گناہ کو چھوڑ دیا جائے. اگر کینسر کے زخم کو باقی رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ زخم بڑا ہو جائے اور انسان کی زندگی میں موت کا سامان بن جائے، انسان دنیا سے الوداع ہو جائے. گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں بندے پر حالات آتے ہیں
تو گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ابتدا میں گناہ کی مثال کچے داغے کی طرح ہوتی ہے، انسان چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور انتہا میں گناہ کی مثال جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتی ہے، انسان اگر چھوڑنا چاہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ حسن بصری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ آخری عشرے میں انسان کو اپنے دل کی ضمیر کی طرف نگاہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی آئی، میرے دل میں گناہوں کی نفرت کتنی آئی۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو رمضان کے بعد انسان کی پوری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان میں تم جس چیز کو زیادہ کرو گے وہ 11 مہینوں میں کرو گے۔ اگر رمضان میں اگر ہماری زندگی اعمال کے مطابق رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کیا ہے، حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے اگر تم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو گے نا تو بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا تمہارے آسان ہو جائے گا۔ کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تم نے تلاش کر کے اگر چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عشق پیدا ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ اور فقیر مولوی سمرقندی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک بات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے کم تقویٰ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد اور تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی سب سے کم نشان یہ ہے کہ اس کے دل بالکل پاک ہو جائے، اس کے دل سے کینہ نکل جائے، اس کے دل سے کبر نکل جائے۔ انسان جس معاشرے میں جنم لیتا ہے جہاں انسانوں کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، دل میں کینہ ہوتا ہے، روحانی امراض ہوتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، حضرت جبرائیل السلام آسمان سے اترے دحیہ قلبی کی شکل میں، امام راضی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور انہیں پوری مسجد میں نظر دوڑائی۔ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور جبرائیل امین نے پوری مسجد میں نظر دوڑانے کے بعد کہا، کونے میں کہا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری ہے؟ تو آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر، یہ جبرائیل ابو ذر غفاری ہے۔ لیکن آپ ابو ذر غفاری کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں، ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ کی صحبت میں رہ کر اور آپ کے پاس زندگی گزار کر ایسے وہ صفات زندگی میں بنائے گئے کہ ان کا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے، فرشتے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، فرشتے ان کے بارے میں خیر کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کے جانے کے بعد آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر۔ ابو ذر غفاری سامنے آئے تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا، بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہاری خوبیوں کا تذکرہ آسمانوں میں ہو رہا ہے، تمہاری صفات کا تذکرہ بین الملائکہ فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رونے لگے۔ روایت میں لکھا ہے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو گئی، حتی تبل لحیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے اعمال تو بالکل آپ کے سامنے ہیں، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، لیکن صرف دو صفتیں میرے اندر ہیں۔ نمبر 1، لیس فی قلبی غش لاحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے اور صاف ہے۔ آپ مجھ سے رائے لیں یا مجھ سے رائے نہ لیں، آپ مجھے آگے بٹھاوے یا آپ مجھے پیچھے بٹھاوے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہوتا ہے۔ ولا احسد حسدا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا۔ یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی قبول نہیں ہوتی، رمضان کا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ بڑی روحانی بیماری ہے، دل میں کینہ رکھنا، دل میں حسد رہنا، کسی کی ترقی پر انسان کا پریشان ہونا کہ میری یہ صفت ہے، میں کسی پر حسد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے جملے سننے کے بعد میرے نبی کھڑے ہو گئے اور ابو ذر غفاری کو بوسہ دیا اور فرمایا، ابو ذر یہ وہ صفات ہے جو کم انسانوں کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو کم سے کم تقوی کی علامت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ دروازہ دیکھو،
یہاں سے ایک انسان مسجد کے اندر انٹر ہوگا وہ جنتی ہوگا. آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی. پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. تمام نے اس دروازے کی طرف دیکھا. ایک صحابی مسجد کے اندر آئے, وضو کیا ہوا تھا, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی جوتیاں تھی. جوتیاں رکھنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے. جب دوسرا دن ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسی ٹائم فرمایا, اے میرے صحابہ کی جماعت, ابھی ایک انسان مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی, ان کو پتہ نہیں ہے. تمام صحابہ کرام جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے تھے, برابر دروازے کی طرف متوجہ رہے اور وہ صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے. پھر مسجد کے اندر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. تیسرے دن بھی آپ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت صحابہ کے بیچ میں سنائی. تو ایک صحابی ہے مدینے کے عبداللہ ابن عمر ابن عاص, یہ بڑے صحابی ہیں جو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ان کی عبادت مشہور ہے. وہ دن میں روزہ رکھتے تھے, رات کو اللہ کے سامنے قیام فرماتے تھے. ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں, بھوکا بھی رہتا ہوں, پیاسا بھی رہتا ہوں, اور میں رات کو اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہوں, گھنٹوں گھنٹوں نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, گریہ زاری کرتا ہوں. مجھے تو یہ بشارت دنیا میں نہیں ملی, حسد کی بنیاد پر نہیں, میں ان آنے والے صحابی کے اعمال کو دیکھوں کس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں کچھ بہانے سے ان کے گھر پر پہنچا. ان کے گھر جانے کے بعد اور میں نے ان کو جا کر کہا, اے بھائی, اے میرے بھائی, میرا تھوڑا میرے ابا سے تھوڑا انبنا ہو چکا ہے, میں آپ کے گھر پر قیام کرنا چاہتا ہوں. دین کے عمل تو ہمارے سامنے ہیں, ان کی راتوں کی تنہائی کیسی ہے, راتوں کی خلوتیں کیسی ہیں. جب جس آدمی کی خلوت پاک ہو جاتی ہے اس آدمی کی مجلس بھی پاک ہو جاتی ہے. ابو درداء فرماتے اپنے شاگردوں کو فرمایا, اے میرے شاگردوں کی جماعت, تم ایسے کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. تو شاگردوں نے حضرت ہم تو کوئی ایسے کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. ابو درداء بہت بڑے صحابی, اس امت کے فقیہ بھی ہیں, اس امت کے قاری بھی ہیں. یوں فرمایا, جب کوئی انسان رات کو خلوتوں میں گناہ کرتا ہے اور تنہائی کو گنہ گاری والی بناتا ہے اور بستروں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, جب وہ انسان جب صبح میں اٹھتا ہے اس بستی کے بزرگوں کے دلوں میں, اس علاقہ کے مقتدا کے دل میں اللہ پاک اس انسان کی نفرت کو ڈال دیتا ہے. اس انسان کی خلوت پاک ہوتی ہے, اس کی مجلس بھی پاک ہوتی ہے. بھائیو, یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ خلوتوں کے صحیح کرنے کا مہینہ ہے. ہماری خلوتیں پاک ہو جائے, ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے, ہماری زبان کے بول ٹھیک ہو جائے, ہمارے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہیں, پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں. مصنوعی قہقہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل گناہ کرتے 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 غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے. ہمارا ظاہر الگ ہے, ہمارا باطن الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا, اے میرے صحابہ کی جماعت, تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی اچھا ہونا چاہیے. دل میں اللہ کا تعلق ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو. میرے بھائیو, اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا, نبی بھی ہم سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو بنانے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, اے ہندوستان والو, میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی.
میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی بایو چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرتے 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 میرا اور آپ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، اس بڑے مبارک مہینے کے اندر بھی ابھی تک میری آنکھیں پاک نہ ہوئی، میرا دل پاک نہ ہوا، میرا سننا صحیح نہ ہوا، میرا چلنا صحیح نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ برابر دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں رات کے وقت ان کے گھر پر جا کر ان کے رات کی عبادات کو میں نے دیکھا، میں ان کے گھر پر سو گیا، میں نے چادر اوڑھ لی اور میں پوری رات ان کے عمل کو کرتا رہا، ان کے عمل کو دیکھتا رہا۔ وہ بزرگ گھر میں آئے اور گھر میں وضو کر کے گھر میں سو گئے اور سیدھے فجر کی نماز میں اٹھے، تہجد کی نماز بھی نہیں، صرف کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے تھے، سیدھے فجر کی نماز میں اٹھے۔ فجر کے بعد دل میں بات پیدا ہوئی، ایک طرف اللہ کے نبی کی زبان پر جنت کی بشارت ہے، رات کا کوئی عمل نہیں ہے، نہ تہجد ہے نہ قیام اللیل ہے، صرف کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وضو کر کے سو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے عمل پر جنت کی بشارت اور نبی کی خبر پر شک کرنے والا انسان تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تھکے ہوئے ہو، آج کی رات کے اور عمل کو دیکھو، جب دوسرا دن ہوا پھر رات کو ویسا ہی دیکھا، وہ پوری رات ان کو برابر دیکھتے رہے وہ کیا کرتے ہیں، کہ میری کی طرح برابر دیکھتے رہے۔ وہ آئے، وضو کیا اور وضو کر کے سو گئے، اور سونے کے بعد جب کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کر یہاں تک کہ فجر کے اذان کے وقت اٹھے۔ 2 دن 3 دن ان کے گھر پر رہے، اور جب تیسرا دن مکمل ہو چکا تو انہیں فوراً کہہ دیا کہ چچا جان میں اس لیے تمہارے گھر پر نہیں آیا تھا کہ میرا ابا سے جھگڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ تمام صحابہ کی موجودگی میں جنت کی بشارت سنائی کہ میرے صحابی جنتی ہیں، تو میں حرص کی بنیاد پر آپ کے رات کے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو ان صحابی نے کہا بھائی وہی عمل ہے جو تو نے دیکھا ہے، اس کے سوا میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے میں پریشانی کی حالت میں ان کے گھر سے میں نکلا، تھوڑا ہی آگے جا رہا تھا، مجھے بولا بھائی ادھر آؤ، صرف میری زندگی میں ایک بات ہے، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیس فی قلبی غش لأحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہے۔ ابن عمر نے فوراً فرمایا یہی تو آپ کا خلوت کا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ تقوی کا سب سے کم درجہ ہے کہ آدمی کے دل میں ہر ایک کے بارے میں محبت آوے، بھائی محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے، دل سے کینہ ختم ہو جائے، دل سے حسد ختم ہو جائے۔ یہ بڑی بڑی روحانی بیماریاں ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے بعد بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی دین کی محنت میں لگنے کے بعد اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے بعد یہ اندر کے رذائل دور ہوتے ہیں۔ ہم تو بڑے نفسانیت کے شکار ہیں، نفسانیت کے شکار ہیں، شہرت اور ریا کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرماوے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اپنے دل کو دھونے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے فرمایا سب سے بڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تو تقویٰ ہے۔ ہمارا صبر تھانی فرماتے ہیں ایک انسان گناہ کرتا رہے، ایک گناہ کو چھوڑ دینا 1,00,000 مرتبہ تہجد کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے، ایک عورت وہاں جنگل میں روٹی بنا رہی تھی، چولہے پر تندور میں روٹی بنا رہی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ قریب تھا۔ جب آگ جلتی تھی اور آگ کے شعلے بھڑکتے تھے، اس کا بچہ قریب آتا تھا تو ماں اڑتی تھی اور بچے کو دور بٹھاتی تھی۔ اسی طریقے پر روٹی پکاتے پکاتے بچہ 3 یا 4 مرتبہ آگ کے قریب آیا، ماں بار بار اٹھتی تھی اور اپنے بچے کو دور بٹھاتی تھی۔ روٹی کے مکمل ہونے کے بعد حضور کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بچہ مجھے کتنا پیارا ہے، مجھے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، میں روٹی پکا رہی ہوں جنگل میں تندور کے اندر، میرا بیٹا آگ کے قریب آتا ہے، بار بار میں اڑتی ہوں اور اپنے بچے کو آگ سے دور کرتی ہوں، کہیں میرے بیٹے پر آگ کے جراثیم نہ لگ جائے، آگ کے شعلے میرے بیٹے کو نہ لپٹ جائے، میں اس کو دور کرتی ہوں۔
تو رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا خدا ہے. کیا اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اتنا جملہ کہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سر نیچا کر کے آپ دیر تک روتے رہے اور کہا بہن میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا. میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا. اگر انسان کی زندگی میں صرف 2 گناہ ہے تو اللہ اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا. ایک اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور وہ انسان راتوں کی خلوتوں میں گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو. بہت سے گناہ اور تقوی کا مطلب کثرت عبادت نہیں ہے. عام طور رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری مسجدیں بڑھ جاتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے, نوافل بڑھ جاتے ہیں, تلاوت میں کثرت ہوتی ہے. لیکن تقوی کا معنی ہوتا ہے ترک معصیت, گناہوں کو چھوڑنا. انسان گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائے. اکثر انسانوں میں کوئی نہ کوئی گناہ کی عادت لگی ہوتی جو انسان کو پتہ ہوتا ہے. انسان کی زبان جھوٹ بھی بولتی ہے, غیبت بھی کرتی ہیں اور چغل خوری بھی کرتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا, ابن عباس کے بیٹے ایک انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے, اشراق کی نماز کی پابندی کرتا ہے, فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بڑی پابندی کرتا ہے, لیکن وہ انسان گناہوں سے نہیں بچتا, گناہ بھی کرتا رہتا ہے. اور ایک انسان صرف پرہیزگار ہے, فرائض کی پابندی کرتا ہے اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنا کون سا افضل ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا, بڑے صحابی ہیں, امام مفسر نے فرمایا پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. انسان صرف فرائض کی پابندی کرے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے, اللہ کی نافرمانی سے بچاوے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بھائیو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت فرمائی, لوگوں کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ مت کرو. گناہ کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے, بڑا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. ہم گناہوں کو دیکھیں کہیں میرا اللہ ناراض تو ہم سے نہیں ہو گیا. جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی ہے. رمضان کے آخری دن میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے. یہ راتیں غفلتوں میں گزارنے کی راتیں نہیں ہیں, چاروں طرف کے حالات اچھے نہیں ہیں. ہمیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں, میں رحم کرنے والا رب ہوں. جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. حضرت مولانا صاحب کا انتقال نظام الدین مرکز میں ہوا, بڑے بڑے علماء کرام مرکز پر موجود تھے. مولانا علی میاں ندوی بھی ہیں, مولانا زکریا صاحب بھی ہیں, مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مدنی بھی ہیں, حضرت رائے پوری بھی ہیں. اتنے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں. اور ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور مولانا یوسف صاحب کو فرمایا, اے مولوی یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو. میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے سامنے روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, پیشانی کو زمین پر رگڑتے تھے. بھائی مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. میں اور آپ گناہوں کی شکار ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے. ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں, اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں, اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے. اپنی زندگی کو ایمانی بنانے کی ضرورت ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کا سورج کب غروب ہو جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور گناہوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے, دشمن بڑھ جاتے ہیں. اللہ اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. میں نے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑا, یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جب رات کی خلوتیں گندی ہو جاتی ہیں اللہ مخالف کو تیار کرتے ہیں. یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے. اس میرے بھائیوں ہم نیکی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس طرح ہمارا ظاہر اچھا ہے. جب کوئی جماعت ہمارے شہر میں داخل ہو جاتی ہے, ہمارے ظاہر کو دیکھ کر نوجوان رو پڑتے ہیں, ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں.
لباس سے بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. خدا کرے جس طرح ہمارے کپڑے بھی سفید ہیں ہمارا باطن بھی سفید ہو جائے. میرا اور آپ کا دل نورانی بن جائے, دل میں اللہ کا تعلق آ جائے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے. حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. ہمارا پورا معاشرہ دیندار بن جائے, کوئی انسان بے نمازی نہ رہے, کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے. یہ زبان اگر کسی انسان کے خلاف چلتے میرے پر بہت کا نقصان ہو جاتا ہے. ہم ہر ایک کو ہمیشہ اچھائی سے بولے, زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے, غلط تذکرے نہ کرے. یہ زبان پھول بھی ہیں اور یہ زہر بھی ہیں اور یہ شہد بھی ہیں اور یہ تریاق بھی ہیں, یہ محبت بھی ہیں اور یہ نفرت بھی ہیں. جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں خاندان آباد ہو جاتا ہے, معاشرہ آباد ہو جاتا ہے, بستیاں آباد ہو جاتی ہیں. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے, سخت بن جاتی ہے, تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چلانے کی چیخنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے. کتنے نوجوان بیویوں کو بھی ڈستے ہیں, ماں باپ کو بھی ڈستے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو بھی ڈستے ہیں, علماء کرام کو بھی ڈستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب انسان پر حالات کا طوفان آتا ہے اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات بڑی ہے, اس اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ میرے بھائیو. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. 3 دن کے بعد عید آئے گی, اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا. جیسا رمضان ہم نے گزارا ہے پابندی کے ساتھ, ابھی سے معمول بنا لو قرآن کی تلاوت کا, گناہوں سے بچنے کا, علماء کی محبت کا, کہ 11 مہینے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق زندگی گزاریں گے. اپنی بچوں کی دینی تربیت کرو, اپنے بچوں کا مزاج دینی بناؤ. ہمارے بچے راتوں کو رونے والے بنے. چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا, جوزے خار گلشن میں بنا تھا باغباں رو رو, یہاں گلچا یہاں گل تھا. میرے اور آپ کی حالت اس چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے جس چمن کا مالی گھر میں سو گیا ہے. چمن خشک ہو چکا ہے, چمن کے پھول بھی خشک ہو چکے, چمن کی پتیاں کاٹ کے کوئی چرا کے لے گیا, چمن کا باغباں سو رہا ہے. میرے اور آپ کے بچے کہاں ہیں, میری بچیاں کہاں جا رہی ہیں, نوجوان لڑکے زندگی کا رخ کس طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ماں باپ تو اولاد کے رہبر ہوتے ہیں. جب ماں باپ کی زندگی غفلت میں گزر جائے گی تو ہماری اولادوں کا کیا حال ہوگا. اس میرے بھائیو, سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دیندار بننے کی ضرورت ہے. اپنے بچے نیکی کے راستے پر آوے. ہمارے نوجوان لڑکے راتوں کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے بنے. نوجوانوں کی پیشن زمین پر ٹکے گی جب ماں باپ راتوں کو تہجد میں روئیں گے. ایک کمرے میں ماں رو رہی ہے, ابو رو رہے ہیں. ماں باپ کا رونا بچوں کی زندگی میں دین لائے گا اور بچوں کی زندگی میں خدا کا خوف لائے گا. اللہ کو ہم تمام کو ان باتوں پر میرا اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.